کچھ دن قبل میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا جس میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے یہ بات بتائی تھی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشہور واقعہ ان کی جس پر ان کو بہت زیادہ مختلف حلقوں کی طرف سے تنقید کی گئی ہے ان کے اوپر، تو میں چونکہ یوٹیوب پہ بعض دفعہ کمنٹس دیکھتا ہوں اور طلبہ نے جس غیر شائستہ زبان سے ان کی توہین کی ہے وہ بالکل بھی ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ اس طرح سے طلبہ میں بدتمیزی پیدا ہوتی ہے، بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے، اور عامت الناس نے بھی بہت ہی ایک غلط رسپانس دیا ہے اس پہ۔ تو وہ کلپ جو میں نے ریکارڈ کروایا تھا اس میں نے جو میرا حاصل تھا پوری بحث کا، وہ حاصل یہ تھا کہ اگر کسی عالم سے غلطی ہو بھی گئی، ایک ایسا واقعہ انہوں نے بیان کر دیا جس کی یا تو سند نہیں ہے یا ہے تو ضعیف ہے، تو اس پہ آپ اگر غلطی پہ تنبیہ کرتے ہیں تو غلطی پہ تنبیہ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے، اور وہ طریقہ بھی ہم نے بتایا تھا، اور ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے، ہم چھوٹے منہ بڑی بات، علماء سے جو ہم نے سنا ہے وہی بات ہم نے آگے نقل کی کہ اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ بیان کر دیں کہ بھئی مولانا نے جو یہ واقعہ بیان کیا یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے، ختم، یہ بات ختم ہو جائے گی۔ تو میرے اس کلپ پہ ایک بہت تماشا بنایا گیا، اور کراچی کے ایک مشہور عالم جو ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہم ان کا ہمیشہ دفاع کرتے رہے ہیں، ان کے مسائل کا بھی، ان کی ذات کے حوالے سے بھی، تو اس کلپ میں بھی میں نے ان کا دفاع کیا کہ بھئی ان سے بھی ایک غلطی ہو چکی ہے، قرآن مجید سامنے رکھ کر ایک ایسا انہوں نے لطیفہ سنایا جو ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں تھا، لیکن غلطی ہو گئی۔ تو لوگوں نے مجھ سے بھی کہا کہ آپ اس کے خلاف بیان کریں، میں نے کہا کچھ نہیں ہے بھائی، ایک نہ چاہتے ہوئے ان سے ایک ناسمجھی میں ایک بات ہو گئی، اب غلطی ہو گئی تو بڑے علماء ان کو اگر بتا دیں تو یہ بڑے علماء کی ذمہ داری ہے، ہم اگر کریں گے تو چھوٹا منہ بڑی بات ہے، تو اور اس کو وائرل نہیں کرنا چاہیے، اچھالنا نہیں چاہیے۔ تو میں نے ان کا دفاع کیا تھا، اس کلپ میں بھی دفاع کیا ہے اور ویسے بھی ان کا دفاع کرتا رہا ہوں میں۔ لیکن جو ابھی جو ان عالم کا میرے خلاف مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف بھی آیا اور میرے خلاف بھی آیا، وہ میں سمجھتا ہوں مجھے اس کی بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ اس طرح سے ریکارڈ کروایا جائے گا، اور اس میں ایک جو میرا موٹیو تھا، جو میرا ہدف تھا، اس کو بالکل چینج کر دیا گیا ہے اس میں، اور وہ اتنا وائرل ہوا ہے، عوام نے اس پہ الٹے سیدھے کمنٹس کیے ہیں اور بہت زیادہ مجھے عتاب یعنی مجھے جو ہے وہ طنز اور طعنوں کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میری ذات کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس کلپ کے آنے کے بعد جو میری طرف سے لوگوں کو بدگمانی ہو رہی ہے، میں صرف اس بدگمانی کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی حمایت ہرگز نہیں کی ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں۔ اگر میں نے حمایت کرنی ہوتی تو میں سندوں کی بحث میں جاتا، کھینچ تان کے اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش کرتا۔ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کی اصلاح کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس پہ بات سوشل میڈیا پہ تو میں ہوں، ظاہر ہے بڑے علماء نے بھی اس پہ احتجاج کیا ہے، لیکن ان کا احتجاج دنیا کے سامنے آیا نہیں ہے۔ تو جو کراچی کے مشہور عالم کی طرف سے میرے خلاف کلپ آیا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک شخص ہے جس نے احتجاج کیا ہے، ایسا نہیں ہے، اور بھی علماء ہیں اور ان کے کلپ بھی آ چکے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا ابھی، ایسا نہ ہو کہ پھر ان کے خلاف کوئی کلپ جو ہے وہ بن کے دوبارہ سامنے آ جائے۔ تو اور بھی علماء نے اس طرز عمل کو پسند نہیں کیا، تو میں تو چونکہ سوشل میڈیا پہ ہوں، بہت زیادہ سنا جاتا ہوں، اس لیے میں نے ریکارڈ کروایا کہ بات پھیل جائے گی زیادہ اس سے۔ تو صرف اتنا میرا ہدف، میری بات تھی کہ اگر حضرت سے غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو ہائی لائٹ کرنے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، بس اس سے زیادہ میں نے ان کا دفاع نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے صحیح کیا اور یہ واقعہ صحیح بیان کیا، ان کو دوبارہ بیان کرنا چاہیے۔ لیکن لوگ جو مجھ پہ طنز کر رہے ہیں اور کمنٹس میں دیکھ رہا ہوں ہزاروں کی تعداد میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے اکابر ہونے کی وجہ سے، بزرگ ہونے کی وجہ سے، اپنے ہم مسلک ہونے کی وجہ سے مولانا کا بیجا دفاع کر رہا ہے۔ تو میں دفاع کر ہی نہیں رہا، تو میں نے ان کا دفاع نہیں کیا۔ میں نے تو اس کلپ میں صاف لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آدم علیہ السلام تک بیان کرتے ہیں، تو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تو ہم اس کی تردید کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، آدم علیہ السلام تک نسب تو ہے مگر وہ محفوظ نہیں ہے، یعنی اس کا پتہ نہیں ہے کسی کو، کہ سارے نام نہیں بیان کیے جا سکتے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عدنان تک اپنا نسب بیان کرتے تھے، عدنان تک، اس کے بعد آگے نہیں بیان کرتے تھے۔ تو یہ غلطی تھی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی۔ تو میں نے بتایا کہ جیسے ہم سے کسی نے پوچھا تو ہم نے بتا دیا بھائی ایسا نہیں ہے، مولانا نے غلطی کی ہے، تو ایسے یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا سے غلطی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جب کہ وہ منہ کالا کرنے والی جو بات انہوں نے کی تھی اس پہ رجوع کا
کلپ بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں. تو پہلا مسئلہ تو میں اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کی حمایت نہیں کی ہے. میں نے صرف مخالفت کا ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ مخالفت جب علماء کی کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ ان کی یہ رائے ہے تو آپ کی کیا رائے ہے, تو آپ یہ بتا دیں کہ میری یہ رائے ہے, میں اس رائے میں ان سے متفق نہیں ہوں, جو علماء کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے. اس سے زیادہ اس کی ویلیو ہے نہیں اس مسئلے کی. دوسرا مسئلہ یہ کہ لوگ یہ بھی فورس کر رہے ہیں کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ غلطی ہوئی ہے تو وہ رجوع کا اعلان کیوں نہیں کر رہے. یعنی یہ پورا قصہ ہی اگر من گھڑت ہے یا ضعیف ہے, بہت سند نہیں ہے یا کیا ہے, جو بھی ہے, تو وہ رجوع کا اعلان کیوں نہیں کرتے. تو یاد رکھیں, یہ بات بھی میں اس کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ اگر اس طرح سے آپ رجوع کے اعلانات کروائیں تو یہ پھر اعلانات کا سلسلہ بہت طویل ہوگا, بہت سارے علماء اس کی لپیٹ میں آئیں گے, کیونکہ اس کا تعلق مسائل سے نہیں ہے. اگر کوئی ایسے روایت پیش کی جاتی جس کا فقہی مسئلے سے تعلق ہوتا تو عالم کو چاہیے کہ وہ رجوع کا اعلان کرے, کیونکہ لوگوں کے سامنے غلط مسئلہ جا رہا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو تاریخی روایتوں میں اس قسم کی غلطی پہ رجوع کے اعلانات نہیں کیے جاتے. تو ہمارا بھی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو اس طرح سے ہائی لائٹ کر دیا جائے, آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی, بات ختم ہو گئی. تو چونکہ یہ ہماری جو قوم ہے نا اسٹینڈ پہ چل رہی ہے, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس بارے میں بولنے کی کیا ضرورت ہے. مجھے بولنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کا دفاع کر رہا ہوں, مجھے بولنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ میں میڈیا پہ ہوں اور ہماری جو عوام ہے اس میں یہ اس ٹریک پہ چل پڑی ہے وہ, کیونکہ یہ زبان کی لغزشیں اور اس طرح کی غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. تو اس میں ہمیں پہلے سے لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ اس موقع پر کرنا کیا ہے. تو یہ ایک بات. اچھا, دوسری بات یہ کہ تفسیر کبیر اور امام رازی, یہ مجھے اللہ کی قسم پہلے سے معلوم تھا یہ ایک ہی تفسیر ہے, تو میری زبان سے نکل گیا کہ تفسیر کبیر میں بھی امام رازی نے بھی لکھا ہے. تو ایسی زبان کی لغزش پہ بھی اتنا بڑا الزام لگا دینا کہ اس نے حدیث کی کتاب کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی, یہ قدوری بھی نہیں پڑھا سکتا یا صرف قدوری پڑھا سکتا ہے, واللہ عالم. تو مجھے تو پتہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, ہو سکتا ہے مجھ میں قدوری پڑھانے کی بھی صلاحیت نہ ہو, لیکن کسی عالم کو کسی دوسرے کے بارے میں, چاہے وہ اس سے عمر میں, علم میں, مرتبے میں کئی گنا چھوٹا بھی کیوں نہ ہو, تو کم از کم اتنی تو بات کی رعایت کرنی چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ زندگی میں کبھی ملے بھی نہیں ہیں, اور اگر ملاقات بھی ہوئی ہے تو ایسے ہی چلتے پھرتے سلام دعا ہوئی ہو ہلکی پھلکی, اس کے بارے میں آپ یہ کیسے تبصرہ کر سکتے ہیں کہ وہ قدوری بھی نہیں پڑھا سکتا, یا حدیث کی کتاب کی اس نے کبھی شکل بھی نہیں دیکھی ہے, یا اس میں حدیث کی سند کی تحقیق کی صلاحیت ہی نہیں ہے, اسی وجہ سے وہ جان چھڑا رہا ہے کہ وہ تفسیر کبیر کی سند کی بحث میں نہیں جاتا. میں تو اس لیے بحث میں نہیں جا رہا تھا کہ یہ مان کر, یہ فرض کر کے کہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ ضعیف روایت ہوگی, موضوع روایت ہوگی نا, اور کیا ہوگا. تو غلطی کو غلطی مان کر یہ بحث کو سمیٹنے کے لیے میں یہ کر رہا تھا. یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم سند پر جو ہے وہ سند کی بحث میں پڑھنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے, یا کسی حدیث کے بارے میں یا روایت کے بارے میں یہ تحقیق ہی نہیں کر سکتے. میرے رسالے موجود ہیں الحمدللہ, میرے علمی تحقیقات موجود ہیں, تو میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں کوئی بڑا عالم ہوں, میں یقیناً ایک طالب علم ہوں, اور شاید میرے اندر قدوری پڑھانے کی بھی صلاحیت نہ ہو. تو ان مولانا صاحب نے یہ تو اعتراف کیا کہ قدوری پڑھانے والا ہے, تو ہو سکتا ہے ہم بھائی قدوری بھی نہ پڑھا سکتے ہوں اور ایک معمولی سی کتاب بھی نہ پڑھا سکتے ہوں, لیکن میں پڑھا سکتا ہوں یا نہیں پڑھا سکتا, علمی صلاحیت ہے یا میں جاہل ہوں, یہ فیصلہ وہ شخص تو کر سکتا ہے جو میرے ساتھ رہا ہو, یا وہ عالم جن کا میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو, جو کبھی مجھ سے زندگی میں ایک یا دو, وہ بھی اتفاقی ملاقات ہوئی ہو, وہ بھی چند سیکنڈ کی ہوئی ہو, تو وہ کسی کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, وہ مفت کا مفتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی زیادتی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے, وہ جو بھی ہیں ہمارے بڑے ہیں, بہرحال قطعاً اس کا میں قائل نہیں ہوں, لیکن میں صرف اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جو کلپ تھا اس پہ یہ کچھ بنتا نہیں تھا, اس کے ریئیکشن میں, اس کے احتجاج میں یا اس کی مخالفت میں, جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تھوڑا سا غلط ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.